یہ نہیں کہ ان کی خوشبو اور ان کی تازگی کم ہوگا، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کی خوشبو میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سخی حسین گلدستے کی خوشبو ہے کہ آپ دیکھیں اب تشیع سے نکل کر دیگر فرق اسلامی، یہاں تک کہ سکھ، یہاں تک کہ ہندو، یہاں تک کہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے علماء، ان کے پادری اور ان کے ذمہ دار اکابرین خود کربلا کی جانب رواں دواں۔ یہ منظر اب 40 حسینی کے موقع پر دیکھ سکتے ہیں۔ مسلک اور مذہب اور دین کی قیود سے نکل کر بشر روضہ حسین کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ حسین ابن علی کربلا اور عاشورہ کی ابدیت کے عوامل، اساسی ترین عامل خود امام حسین کا انتخاب ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا، یہیں سے بات آگے بڑھائے۔ اگر امام حسین ایک بھی بزدل، ایک بھی جلد باز، ایک بھی بے بصیرت، ایک بھی بے معرفت، ایک بھی بے وفا، ایک بھی غیر ذمہ دار فرد کو اپنے کاروان میں شامل کرتے تو کربلا تاریخ انسانی میں آفاقی حیثیت اختیار نہ کر سکتی۔ پوری اسلامی دنیا کی شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین، بامعرفت ترین، ذمہ دار ترین افراد کو چنا، منتخب کیا۔ فجر کی نماز سے جنگ شروع ہوئی ہے کہ امام حسین کو تسبیح پڑھنے کی مہلت نہیں دی گئی، اور جیسے ہی آپ نے نماز تمام ہوئی تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ اور کیا کردار ہے صاحب حسینی کا، سب کے سب یوں ڈھال بنے آقا حسین اور بنو ہاشم کے جوانوں کے سامنے۔ میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کروں، ایک تیر نہ آقا حسین تک پہنچا ہے نہ بنو ہاشم میں سے کسی فرد تک پہنچا، اور دوسری جانب اصحاب حسین میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا۔ یوں ڈھال بنے۔ اور اس کے بعد پھر روز عاشور میدان کربلا میں سب سے پہلے سالم اور یسار، یہ دو فرد جن پہ دشمن کو بہت مان تھا، ناز تھا۔ یسار زیاد بن سمیہ، یہ جسے آپ کہتے ہیں زیاد بن ابی، اس کا غلام، اور اس کی جو محافظ دستے کا سیکیورٹی انچارج کی، جو تنہا لشکر کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اور دوسرا عبید اللہ ابن زیاد کے محافظ دستے کا سربراہ جس کا نام سالم۔ یہ دو پہلوان انتہائی تنومند، طاقتور، قوی الجثہ، قوی ہیکل، قد آور، بہت بڑے پہلوان۔ ان دو سے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ دو تنہا بڑے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد نے جب عمر ابن سعد کو کربلا کی طرف بھیجا تو ان دو افراد کو روانہ کر کے سالم اور یسار کو کہ باقی کی فوج اضافی ہے تمہارے اطمینان کے لیے، ورنہ حسین اور حسین کی پوری فوج کو ختم کرنے کے لیے سالم اور یسار کافی۔ اور اہل کوفہ اور اہل شام لشکر عمر ابن سعد، ان کو بہت مان تھا، ناز تھا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے کہا تھا کہ روز عاشور میدان کربلا میں سب سے پہلے انہیں مقابلے میں بھیجنا، باقی فوج تک جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ دو آئے، ان للکارا، اور مقابلے میں حضرت بریر بن خدیر حمدانی اٹھے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ امام حسین نے انہیں روک دیا۔ اب سمجھے یہ کربلا ہے۔ کربلا نفس مطمئنہ کا کیا مطلب؟ آپ دیکھیں آپ کے یہاں روزمرہ اگر کوئی جھگڑا ہو، ایک انسان کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہے، دانشور ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اسکالر ہے، کتابوں کا لکھاری ہے، لیکن اگر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے تو پھر وہ اس پر اپنا کنٹرول نہیں رہتا، اول فول باتیں کرتا، یا گھبرا جائے گا، چپ ہو جائے گا، یا اپنے قد سے بڑی باتیں کرنا شروع کر دے گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔
یہ کربلا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آقا حسین سے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا، جو آپ کا انتخاب ہے کسی ایک فرد نے جوش میں آ کر، جذبات میں آ کر کوئی ایسے بات کہہ دی، آقا کو منع کرنا پڑو کہ آپ نے ایسے کیوں کہا، یا پہلے بتاتے نا۔ یہ بات اہم ہے کہ روز عاشور میدان کربلا میں امام نے ایک سپاہی کو بھی بعد میں نہیں سمجھایا، یا عاشور کے دن نہیں سمجھایا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے رہنا ایسے نہیں رہنا، اس سے میرے مقصد کو نقصان پہنچے گا، نہ، میدان میں آ کر تیار نہیں کیا گیا، تیار کر کے میدان میں بھیجا گیا۔ اسے کربلا کہتے ہیں، جو بات ہم کربلا سے سیکھنی چاہیے۔ اور آپ اٹھے، بریر بن خزیر حمدانی، آقا نے فرمایا آپ بیٹھے، کیوں بٹھایا؟ امام حسین کو پتا ہے میں نے کب کس کے مقابلے میں بھیجنا ہے، فرمایا کوئی اور اٹھے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی جو اٹھے، یہ کوفہ کا جو سرحدی علاقہ تھا، نخیلہ، جیسے آپ کے شہر تلگنگ ہے، یہاں پہ تھوڑا پیچھے چلے جائیں چوک آتا ہے، مثلا اسلام آباد کو راستہ جا رہے، چکوال کو راستہ موڑ رہے، باقی ایسے کوفہ کا جو اختتامی علاقہ ہے جہاں سے شام کی طرف راستہ جا رہے، ادھر سے مدینہ کی طرف راستہ جا رہے، باقی راستے نکل رہے، تو اس مقام پر یہ شہر سے ہٹ کے باہر رہتے تھے، ان کے کھیت تھے، باغات تھے، زمینیں تھیں، جائیداد تھی، کاشتکاری کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، انہیں کچھ نہیں پتا کہ کربلا میں کیا ہونے جا رہا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کیا کر رہا ہے، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو، کسی معاملے کی کوئی خبر نہیں، اور یہاں یہ اپنے بچوں کے ہمراہ زندگی گزار رہے۔ تو نخیلہ میں یہ جو چھاونی ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے یہاں پر فوج کی تشکیل کر رہا ہے، اسلحہ تیار ہو رہا ہے، لوہے کو کوٹا جا رہا ہے، تلواروں کو تیز کیا جا رہا ہے، تیر کمانے باقی اسلحہ آمادگی ہو رہی ہے۔ یہ شور سن کر عبداللہ بن عمیر کلبی اپنے کام چھوڑ کے آئے، پوچھو کیا ہو رہا ہے؟ بتایا گیا اس طرح سے حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خروج کیا ہے خلیفہ کے خلاف، تو اس کے خلاف جنگ کی، نعوذ باللہ، خاکم بدہن تیاری ہو رہی ہے۔ کہ وہ کہاں ہے؟ کہا وہ کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے، ابھی قریب ہے۔ یہ سنا تو یہ گھر آئے اور سوچا سے کہا میری حسرت تھی کہ میں پیغمبر اسلام کی نصرت میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں، لیکن مجھے موقع نہ ملا، لیکن آج پھر وہ مرحلہ آیا کہ میں اپنے زمانے کی محمد المصطفیٰ کی نصرت کرتے ہوئے شہادت کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے تو۔ زوجہ ام وہب کہا عبداللہ ایک شرط پہ اجازت دوں گی، اگر مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، ورنہ اجازت نہیں دوں گی۔ خوشی خوشی ساتھ لیا، آئے میدان کربلا۔ یہ عبداللہ بن عمیر کلبی 6 محرم کو پہنچے، اور اب جب بریر بن خزیر حمدانی کو حضرت نے فرمایا نہ آپ نہ جائیں، کیوں نہ جائیں ابھی سمجھ میں آ جائے گا، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، کیوں روکا امام حسین نے جناب بریر کو؟ فرمایا کوئی اور جائے، تو جناب عبداللہ اٹھے، فرزند رسول اگر اجازت دیں تو میں ان کے مقابلے میں جاؤں۔ حضرت نے جناب عبداللہ کی قامت پر ایک نگاہ ڈالی، طویل القامت ہے اور چوڑا سینہ ہے اور جڑی ہوئی کلائیاں ہیں، کہ جائیے میں آپ کو فتح اور نصرت اور کامیابی کی بشارت دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمیر کلبی گئے میدان کربلا میں، یہ دو فرد سالم اور یسار، بہت ناز تھا دشمن کو ان دو افراد پہ۔ جیسے ہی گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہم پلہ نہیں، ہم کف نہیں ہیں، آپ کا خاندان، آپ کا سٹیٹس، آپ کا مقام اس لائق نہیں کہ آپ ہمارے مقابلے میں۔ بریر آئے، بریر نہیں آتے حبیب آ جائے، حبیب نہیں آتے مسلم ابن عوف آ جائے، آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے جواباً کہا کہ تمہاری اتنی حیثیت نہیں کہ میں تم سے مقابلہ کروں، لیکن چونکہ تم نے بلایا ہے، ورنہ میرے شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ نبی زادی نے گزشتہ شب ہمارے لیے ایھا الطیبون کی سند جاری فرمائی۔ ثانی زہرا نے فرمایا اے کائنات کے پاکیزہ ترین افراد، میرا تمہارا کیا مقابلہ؟ جو غصے میں آئے آگے بڑھے اور یسار نے حملہ کیا، اور جب اس نے حملہ کیا تو عبداللہ بن عمیر کلبی نے آگے بڑھ کر اس کے وار کو رد کیا اور ایسا بھرپور وار کیا
کہ ایک ہی لمحے میں سے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا، اور خاک و خون میں غلطان ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب سالم جو دوسرا محافظ دستے کا انچارج تھا، عبید اللہ ابن زیاد کی محافظ دستے کا، یہ غصے سے آگے بڑھا اور سوچا کہ اچانک حملہ کرے پشت سے جناب عبداللہ بن عمیر کلبی پر، ٹھہر نہیں تھی، اس لیے جب اس نے اچانک حملہ کیا تو عبداللہ بن عمیر کلبی نے اس کے وار کو، تلوار کو ہاتھ پر روکا، بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں کٹ گئیں اور پھر پلٹ کر اتنا بھرپور وار کیا کہ اسے بھی یسار کے پاس پہنچا دیا، اور دونوں جہنم واصل ہو گئے۔ ان دو کے مرنے کے بعد ایک مرتبہ میدان کربلا میں دشمن کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمیر کلبی، اتنے بڑے سورموں کو مار دیا، اور اب کھڑے ہو کر حسین کے یہ مجاہد دیر تک آواز بلند کرے، کوئی ہے تو آئے میرے مقابلے۔ پورے دشمن کے لشکر پر سکتہ تاری ہے، سکوت ہے، سناٹا ہے، خاموشی ہے، اتنے مرعوب ہوئے، دہشت زدہ ہوئے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی نے کہا عمر ساتھ کوئی اور نہیں آتا، تم آ جاؤ، نام لے لے کے کہا، شمر ابن ذوالجوشن تو آ جا، حسین ابن نمیر جو تیر اندازوں کا سردار تھا اس سے کہا تو آ جا، عزرا بن قیس احمسی جو گھوڑ سواروں کا سردار تھا کہا تو آ جا، شبس ابن ربعی جو پیادہ 8000 کے دستے کا سالار تھا کہا تو آ جا، حجار بن ابجر سے کہا ہے، عمرو بن حریث سے کہا ہے، یزید بن حارث سے کہا ہے، قیس بن اشعث سے کہا ہے، محمد بن اشعث سے کہا ہے، ایک ایک کو آواز دینے آؤ کوئی آئے، اور دیر تک کھڑے رہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ایک کے مقابلے میں ایک، ایک کے مقابلے میں دو، ایک کے مقابلے میں تین، یہاں تک کہ آخری حد جو قرآن نے بیان کی ایک کے مقابلے میں 10، اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 دشمن آ جائیں یا خدا فرماتے اب تم سے جہاد ساکت ہو جائے گا، چونکہ حیطہ بشر سے خارج ہے، انسان کی قدرت و طاقت سے خارج ہے کہ بیک وقت 10 افراد کے ساتھ جنگ کر سکے۔ اب سمجھیں یہ کربلا والے 72 کون ہیں، کیا جرأت ہے، کیا شجاعت ہے، کتنا بڑا لشکر ہے، کوئی جرأت نہیں کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ کافی دیر یعنی 8.5 گھنٹے تک صرف اصحاب حسین جنگ کو لے کے چلے، اور اس کے بعد جو بنو ہاشم کے جوانوں نے کیا وہ تو ایک الگ کردار ہے، اور آخر میں جو خود آقا حسین نے کیا وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمیر کلبی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد پلٹے، ان کے پلٹنے کے بعد اب جناب حر ابن یزید الریاحی کیفیت بدلی۔ یہ 12 جرنیلوں میں سے ایک تھے، ایک مرتبہ غلام کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، رفتہ رفتہ عمر ابن سعد کے لشکر سے الگ ہونا شروع، اور جب ایسے نقطے میں پہنچے کہ سمجھ لیا کہ اب مجھے گرفتار نہیں کیا جا سکے گا یا مجھ تک کوئی رسائی نہیں کر پائے گا، اب سرپٹ گھوڑے کو دوڑایا اور امام حسین سے آ کے ملحق ہوئے، اور آتی اجازت طلب کی، فرزند رسول شرمندہ ہوں، 7 دن آپ کو روک کر رکھا ہے، میں تمام تر آپ کی پریشانیوں کا پیش خیمہ بناؤں، اجازت دیں، میں مزید تحمل نہیں کر سکتا، جتنی دیر کھڑا رہوں گا شرمندہ رہوں گا، مجھے جانے دیجیے۔ امام حسین نے فی الفور حر ابن یزید الریاحی کو اجازت دی، یہ گئے، اور جب گئے تو جب چلے تھے جناب حر تو یزید بن سفیان نے یہ جملہ کہا تھا، اے کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ حر یہ کام کرنے جا رہے تو میں نیزہ مار کے حر کا کام تمام کر چکا ہوتا۔ تو جیسی فوراً چند منٹ کے اندر جناب حر پلٹ کر آئے تو باقی افراد جو دائیں بائیں کھڑے تھے اور جرنیل جو اس کی بات سن رہے تھے کہ یزید بن سفیان حر تو آ گیا ہے، تم کہہ رہے تھے مجھے پہلے پتا ہوتا تو جاؤ اب مقابلہ کرو۔ ٹھیک گیا، مورخین نے لکھا، یہاں تک کہ طبری نے جو مشہور ترین تاریخ ہے متوفہ 310 ہجری، یہ جملے لکھے، کہا کہ یزید بن سفیان کو جاتے ہوئے بھی دیکھا گیا، تلوار اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا، تلوار چلاتے ہوئے بھی دیکھا گیا، لیکن حر ابن یزید الریاحی وہ شجاع تھے کہ آپ کو تلوار چلاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اتنی تیزی سے تلوار چلائی کسی کو پتہ تک نہیں چلا، اور اگلے ہی لمحے یزید بن سفیان زمین کے اوپر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور اس کی موت کے بعد ایک مرتبہ ہلچل مچی، اور اب اعلان کیا عمر ابن سعد نے کوئی اکیلے نہ جائے، اجتماعی حملہ ہوگا۔ شاہ عمرو بن حجاج زبیدی نے میمنہ سے 8000 کے لشکر کے ہمراہ امام حسین کی میمنہ پر حملہ کیا، اور ادھر امام حسین کی میمنہ کی قیادت کرنے والے جناب زہیر ابن قین ابن قیس بجلی
اتنا تابڑتوڑ ہمت شکن اور حوصلہ شکن جوابی حملہ کیا کہ عمرو بن حجاج زبیدی ان 20 افراد کے سامنے 8000 کے لشکر کے ساتھ بھاگ رہا تھا. یہ کربلا کی مجاہد ہے. یہاں تک کہ پھر پلٹ کر دوبارہ اسی عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا کہ میں زہیر کو شکست نہیں دے سکا, چلو میں میسرہ پر حملہ کرتا ہوں. تیسرا حملہ اس نے امام حسین کے میسرہ پر کیا جس کی قیادت حبیب ابن مظاہر کر رہے تھے. ان کے پیچھے بھی 20 سپاہی تھے, 20 کے 20 پیادہ تھے, 32 گھوڑے تھے ان اصحاب کے پاس, اور وہ قلب لشکر میں تھے جن کی قیادت حضرت ابو الفضل عباس فرما رہے تھے. ادھر حبیب پر حملہ کیا اور اتنے بھرپور حملے کے باوجود صرف ایک ہستی کی شہادت ہوئی. کون؟ مسلم ابن اوسجا. یہ کربلا کے پہلے شہید ہیں اور یہ اصحاب رسول میں سے. اور جب ان کی شہادت ہوئی آخری سانسیں چل رہی, دیکھیں اتنے زخم لگے, اتنی ضربیں ہیں, تو تکلیف کا اظہار کریں, پریشانی کا اظہار کریں, دکھ کا اظہار کریں, لیکن جیسی آقا حسین اور حبیب ابن مظاہر یہ دو شخصیتیں مسلم ابن اوسجا کی لاش پر پہنچی, آخری سانسیں چل رہی تھی, تو یہ جملہ کا جناب حبیب نے پہلے جملہ کا کہا اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گا تو آپ سے کہتا کہ کچھ وصیت کریں, لیکن میں نے بھی چند لمحوں بعد شہید ہو جانا ہے, اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ وصیت کریں. مسلم ابن اوسجا نے کہا میں پھر بھی آپ سے کہوں گا, پھر بھی وصیت کروں گا. حبیب نے حیرت سے کہا کیسی وصیت؟ کہا بس یہی کہ میرے آقا حسین کے ساتھ وفا کرنا. پھر کربلا کے 72 ہے جناب مسلم ابن اوسجا کی شہادت کے بعد. اب پھر تیسرا اجتماعی حملہ, البتہ یہ صبح کے پہلے نماز کے فجر کے حملے کے علاوہ جی تیسرا حملہ عمرو بن حجاج زبیدی اور شمر ابن ذوالجوشن. شمر ابن ذوالجوشن دشمن کی میسرہ کا سپہ سالار تھا. یہ 8 اور 8 16,000 کے لشکر نے اب حملہ کیا, اور اس حملے میں امام حسین کے دوسرے ساتھی شہید ہوئے, عبداللہ بن عمیر کلبی. اور ان کی شہادت کے بعد پھر ان کی زوجہ ام وہب یہ آئیں اور ایسا مبارزہ طلب کیا اور ایسے اشعار کے کہ دشمن کی کیفیت منقلب ہو رہی تھی. یہ عالمہ تھی, عارفہ تھی, عجیب شخصیت ہے. یہاں تک کہ اپنے شوہر جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کی لاش پر کچھ جملے کہہ رہی تھی. عمر ابن سعد نے شمر ابن ذوالجوشن سے کہا میرے لشکر کی حالت بدل رہی ہے اس خاتون کے جملے سے, کوئی ہو اس کا کام تمام کرے. تو شمر ابن ذوالجوشن نے اپنے غلام رستم سے کہا کہ جاؤ اس خاتون کا کام تمام کرو. یہ شقی اپنے ہاتھ میں لوہے کا گوشت لے کے پہنچا اور پشت سے جناب ام وہب کے سر اقدس پر گوز مارا. یہ کربلا کی تیسری شہید. پہلے شہید مسلم ابن اوسجا, دوسرے شہید عبداللہ بن عمیر کلبی, تیسری شہیدہ ام وہب, اور کربلا کے چوتھے شہید جناب بریر بن خزیر حمدانی. یہ عظیم الشان شخصیت کب کے اب سمجھیں, بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, جوانوں کے لیے. آقا حسین نے آپ کو پہلے مرحلے میں کیوں روکا تھا اور چوتھے مرحلے میں کیوں جا رہے ہیں؟ جب یہ گئے میدان جنگ میں اس وقت سالم اور جسار تھے مقابلے میں, اس لیے فرمایا آپ نہ جائیں. کیوں نہ جائیں؟ اس لیے کہ حسین اپنی بابصیرت نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی اور ہے, جب وہ بات کرے گا تو ہماری ولایت اور میرے بابا علی ابن ابی طالب کی عظمت کو آشکار ہونا چاہیے. ایک مرتبہ یزید بن معقل کے کوفہ کے بڑے پہلوانوں میں سے اور نبرد آزماؤں میں سے تھا, یہ آیا مقابلے میں للکارنے لگا. کہا اے بریر بن خزیر, خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہا خدا نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا ہے لیکن تو بہت بدنصیب واقع ہوا. کہا بریر میں نے ساری زندگی تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. یاد ہے کچھ وقت پہلے جب ہم کوفہ میں بنی لوزان کی کوچے سے گزر رہے تھے تم نے کیا بات کی تھی؟ کہا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. کہا تم نے نہیں کہا تھا کہ عثمان بن عفان خطا پر ہے اور حاکم شام ضال بھی ہے, مضل بھی ہے, خود بھی گمراہ ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے, اور اس کائنات میں امام برحق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے. یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ کہا میں نے کہا تھا اور ابھی بھی اس پر قائم ہو. کہا اگرچہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی جھوٹ نہیں سنا لیکن یہ تم نے جھوٹ کہا اور اب میں تجھ سے مباہلہ کروں گا. اب سمجھے آقا حسین نے بریر کو اس مرحلے میں کیوں بھیجا. کہا میں مباہلے کے لیے آمادہ ہوں. جناب بریر نے کہا. ادھر یزید بن معقل نے کہا آؤ ہاتھ اٹھاؤ, میں اور تم دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں بددعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی تلوار سے مارا جائے. اب بات قتل ہونے کی نہیں ہے, اب بات صرف مرنے کی نہیں ہے. اب جو مرے گا
وہ مارنے والے کی حقانیت کے لیے دلیل بن جائے گا کہ یہ سچا ہے. ایک مرتبہ جب جناب بریر نے قبول کیا تو عجیب کیفیت ہے، غیر متوازی مقابلہ، اس لیے کہ یزید بن معقل طولومند ہے، قوی الجثہ ہے، ایک بڑا پہلوان ہے، ایک سرما، اپنی نماز اور لڑائی کا ماہر مانا جاتا ہے. اور دوسری جانب جناب بریر بن خدیر حمدانی نحیف ہیں، کمزور ہیں، مسن ہیں، سفید ریش ہیں، بوڑھے ہیں. دشمن خوش ہو رہا تھا کہ اب یہ مارے جائیں گے اور ہماری حقانیت کا اعلان ہوگا، اس لیے پورے غرور اور تکبر اور تنتنے کے ساتھ آیا یزید بن معقل. اس نے وار کیا اور حسین ابن علی کے بوڑھے مجاہد نے، بریر بن خدیر حمدانی نے اس کے وار کو رد کیا. بریر معمولی شخصیت نہیں، انہیں سید القرآن کہا جاتا ہے. کوفہ میں جو بھی قرآن جانتا تھا یا براہ راست بریر کا شاگرد تھا یا جناب بریر کی شاگرد کا شاگرد تھا، ہر رات میں پوری قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بریر بن خدیر حمدانی یہ چھوٹی شخصیت نہیں. جس ہستی نے روز عاشور میدان کربلا میں مباہلہ کیا، دشمن سوچ رہا تھا یزید بن معقل اتنا طولومند اس ضعیف پر قابو پا لے گا، لیکن جیسی گیا اس نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اچانک سے وار کیا. بریر نے اس کے وار کو رد کیا اور پھر قبضہ شمشیر پہ جو ہاتھ رکھا اور دونوں ہاتھوں سے کربلا میں روز عاشور بریر بن خدیر حمدانی نے جو وار کیا، دونوں ہاتھوں سے ضرب چلائی، ایسی ضرب کہ یزید بن معقل کی یہ ڈھال کے دو ٹکڑے ہوئے. پھر لوہے کا وہ مضبوط خود جو سر پہ سر کی حفاظت کے لیے ہوتا، اس کو کاٹتے ہوئے، اس کو چیرتے ہوئے، اس کی سر کی ہڈیوں کو چیرتے ہوئے، اس کی گردن سے گزرتے ہوئے جب بریر بن خدیر حمدانی کی تلوار یزید بن معقل کے سینے کی ہڈیوں تک پہنچی ہے، اب قبضہ شمشیر سے ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہاتھ بلند کیے بریر بن خدیر حمدانی نے اور بلند آواز سے کہا، میں نے تجھ سے کہا تھا اس کائنات میں امام برحق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب. یہ حسین چاہتے تھے. اور پھر جب جناب بریر بن خدیر حمدانی نے شجاعت کا یہ عظیم کارنامہ دکھایا، چلایا عمر ابن سعد، کہا بریر بچ کے نہ جانے پائے، سب مل کر حملے آور ہو جاؤ. یہاں تک کہ ہزاروں افراد اکیلے بریر پر ٹوٹ پڑے. یوں ان کی شہادت ہوئی. روز عاشور میدان کربلا میں ان 72 میں سے کوئی ایک بھی انفرادی جنگ میں نہیں مارا گیا، سب کے سب جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے. اور پھر کربلا کے 5ویں شہید منبع بن سہم، یہ امام حسین کے غلام خاص تھے اور یہ مسلسل آقا کی خدمت میں کئی سال برابر رہے. اور پھر کربلا کے 6ٹھے شہید جناب عمر بن خالد، اولي العزم شخصیت ہے. اور کربلا کے 7ویں شہید ہونے والے دوسرے غلام ہیں جناب سعد، یہ انہی کے غلام ہیں، عمر بن خالد کے غلام ہیں. اور کربلا کے 8ویں شہید جناب جنادہ بن عبداللہ، ہر شخصیت با کمال. اور 9ویں شہید جناب عائز بن مجمع. اور کربلا کے 10ویں شہید جناب جنادہ بن حارث سلمانی. اور پھر کربلا کے 11ویں شہید جندب بن حجیر کندی خولانی، جنہوں نے شجاعت کے عظیم کارنامے دکھائے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بس اب خلاصہ کروں، گفتگو سمیٹ لوں اور نتیجے تک پہنچے. اور پھر کربلا کے 12ویں شہید یزید بن زیاد ابو شاسع، جنہوں نے دشمن کے 20 افراد کو تحقیق کیا اور تاج شجاعت دیے. جس کے بعد پھر عمر ابن سعد نے اپنے ان باقی کے 10 جرنیلوں کو اکٹھے کیا اور کہا کوئی انفرادی حملے کے لیے نہ جائے، یہ لوگ موت سے بے خوف ہو چکے ہیں اور ان کا یوں انفرادی سطح پر مقابلہ نہیں ہو سکتا، اب سب اجتماعی جنگ کریں. یہاں تک کہ میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، یہاں تک کہ تیر اندازوں کا دستہ، گھوڑ سوار، پاپیادہ، یہ سارے کے سارے چاروں طرف سے بڑھنا شروع ہوئے. اور عمر ابن سعد نے کہا کہ اب کی دفعہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ یہ سارے کے سارے ہمارے ہاتھ سے قتل نہ ہو جائیں. اب چاروں طرف سے آگے بڑھ کر انہوں نے ان 72 کو اور بنو ہاشم کو، اور 72 میں سے 12 شہید ہو چکے اور باقی کے افراد اور بنو ہاشم کے افراد اور آقا حسین، ان سب کی طرف انہوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کیا. اور یہ شدید ترین حملہ تھا. روز عاشور میں جتنے اجتماعی حملے ہوئے سب سے سخت حملہ، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر سب کے سب شامل ہیں. اور اتنا بھرپور حملہ ہوا، تلواریں والے تلواریں چلا رہے تھے، نیزے والے نیزے مار رہے تھے، جن کے پاس بھالے تھے وہ
بھالے چلا رہے تھے، تیر انداز مسلسل تیروں کی بارش کر رہے تھے، جن کے پاس پتھر تھے، پتھر تیار کیے گئے، نوکدار پتھر مسلسل اس طرح سے ان کو بھر کے لایا گیا، بوریاں بھر کے لائی گئی، پھر پتھر باران کیے جا رہے تھے۔ اس شدید ترین حملے میں امام حسین کے 50 اصحاب کی شہادت ہوئی، جن میں عبد الرحمن ابن عبد الرب جیسی جلیل القدر شخصیات بھی شامل ہے۔ عبد الرحمن بن عبد الرب کربلا کی وہ مجاہد ہے امام حسین کے ساتھیوں میں سے کہ یہ جب بھی آتے تھے مولا متقیان علی ابن ابی طالب ان کے احترام میں ہمیشہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ بہت عجیب شخصیت کے مالک تھے، یہ بھی اس حملے میں شہید ہوئے۔ 50 شخصیات کی شہادت، اس کے باوجود نہ تو بنو ہاشم میں کوئی فرد زخمی ہوا ہے، نہ آقا حسین زخمی ہوئے، جن 72 کی وفا ہے۔ اور پھر